تاریخ اور شہریت چھٹی جماعت سبق نمبر 1 بر صغیر ہند اور تاریخ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے تاریخ کی تشکیل اور جغرافیائی خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم بھارت کی جغرافیائی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارا ملک بھارت کافی وسیع و عریض ہے۔ اس کے شمال میں ہمالیہ، مشرق میں بحیرہ بنگال، مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہند ہے۔ بھارت کے جزائر انڈمان اور نکوبار اور لکشدیپ کے علاوہ بقیہ سارا ملک جغرافیائی لحاظ سے غیر منقسم اور مسلسل ہے۔ قدیم بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جس خطۂ اراضی کو ذہن میں رکھیں گے اسی کا ذکر قدیم بھارت کے طور پر کریں گے۔ 1947 سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت ہی کا حصہ تھے۔ بھارت کی تاریخ کی تشکیل پر غور کریں تو درج ذیل 6 طبعی حصے اہم معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہمالیہ، نمبر 2 سندھ، گنگا اور برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ، نمبر 3 تھر کا ریگستان، نمبر 4 دکن کی سطح مرتفع، نمبر 5 ساحلی علاقے اور نمبر 6 سمندر میں پائے جانے والے جزائر۔ نمبر 1 ہمالیہ۔ ہند کش اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے بر صغیر ہند کے شمال میں گویا ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے بر صغیر ہند وسطی ایشیا کے ریگستان سے علیحدہ ہوا ہے۔ صرف ہند کش پہاڑ میں در خیبر اور در بولان سے گزرنے والا خشکی کا تجارتی راستہ ہے۔ وسطی ایشیا سے گزرنے والے قدیم تجارتی راستے سے وہ جڑا ہوا تھا۔ چین سے نکل کر وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ملک عرب تک جانے والا یہ تجارتی راستہ ریشم شاہراہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس راستے سے مغربی ممالک میں بھیجے جانے والے تجارتی سامان میں بطور خاص ریشم ہوا کرتا تھا۔ اسی درے کے راستے کئی غیر ملکی حملہ آور قدیم بھارت میں داخل ہوئے۔ کئی غیر ملکی سیاح اسی راستے سے بھارت میں آئے۔ سندھ، گنگا، برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ۔ یہ 3 بڑے دریا سندھ، گنگا اور برہم پتر اور ان کے معاون دریاؤں کی وادیوں کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ مغرب کی جانب سندھ، پنجاب سے مشرق کی جانب موجودہ بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا ہے۔ بھارت کی سب سے قدیم شہری ہڑپہ تہذیب اور اس کے بعد کی قدیم جمہوری اور شہنشاہی سلطنتیں اسی علاقے میں پروان چڑھی۔ نمبر 3 تھر کا ریگستان۔ تھر کا ریگستان راجستھان، ہریانہ اور گجرات ریاستوں کے کچھ حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ موجودہ پاکستان میں بھی ہے۔ اس کے شمال میں دریائے ستلج، مشرق میں کوہ اراولی کا سلسلہ، جنوب میں کچھ کا رن اور مغرب میں دریائے سندھ ہے۔ نمبر 4 دکن کی سطح مرتفع۔ ایک جانب مشرقی ساحل اور دوسری جانب مغربی ساحل اور ان کے درمیان میں واقع بھارت کا زمینی علاقہ جنوب کی جانب تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مغربی سمت میں بحر عرب، جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں بحیرہ بنگال ہے۔ 3 جانب سے پانی سے گھرا ہوا یہ زمین کا حصہ سمندر میں گھسی ہوئی کسی مثلث نما چوٹی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ایسے طبعی حصے کو جزیرہ نما کہتے ہیں۔ بھارت کے جزیرہ نما کا بیشتر حصہ دکن کی سطح مرتفع سے گھرا ہوا ہے۔ نمبر 5 ساحلی علاقے۔ قدیم بھارت میں ہڑپہ تہذیب کے زمانے سے مغربی ممالک کے ساتھ تجارت ہوا کرتی تھی۔ یہ تجارت بحری راستے سے ہوا کرتی تھی، اس لیے بھارت کی بندرگاہوں پر غیر ممالک کی تہذیب اور لوگوں سے بھارت کا ربط اور لین دین ہوا کرتا تھا۔ نمبر 6 سمندر میں پائے جانے والے جزائر۔
بحیرہ بنگال میں انڈمان اور نکوبار بھارت کے جزائر ہیں۔ اسی طرح جزائر الہند لکشدویپ بحر عرب میں واقع ہے۔ پرانے زمانے کی بحری تجارت میں ان جزائر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ پیریپلس آف دی ایریتھرین سی ایک کتاب ہے جس میں بحر احمر کے بارے میں معلومات درج ہے۔ اس کتاب میں بھارت کے جزائر کا بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کو ایک نامعلوم یونانی جہاز راں نے قلم بند کیا ہے۔